ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بہت ساری صورتوں میں سوچتے ہیں، لیکن ہم میں سے کم ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بطور بھائی سوچتے ہیں، جیسے کہ وہ آپ کے بڑے ہی محترم، بڑے ہی معزز بھائی ہوں۔ جیسے کہ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم اخوانی ہم احباب، وہ لوگ جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائے، انہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے اور وہ میرے بھائی ہیں۔ اور ہماری دعا ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے ہوں، اور یہ بات فرشتوں کے بارے میں جو ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے۔ جیسا کہ ہم نے سیکھا کہ دوسروں کے لیے ان کی پیٹھ پیچھے دعا کرنا کتنے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے، تو اندازہ لگا لیں خود ہی کہ جب آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام صلوات بھیجتے ہیں تو اس کا کتنا اجر ہوگا۔ ایک مرتبہ عبید بن کعب رحمہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تو بھیجتا ہوں دعا میں، لیکن میری دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود و سلام بھیجنے میں صرف ہونا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا زیادہ درود بھیجو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے۔ تو عرض کیا کہ دعا کا 1/4 حصہ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہے، لیکن اور بھی زیادہ درود و سلام بھیجو تو اور زیادہ افضل ہے۔ عرض کیا کہ دعا کا آدھا حصہ بہتر ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہے، لیکن اگر اور بھی زیادہ درود بھیجو گے تو اور زیادہ متبرک ہوگا۔ حضرت کعب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ 2/3 حصہ ٹھیک ہوگا، تو فرمایا کہ اگر اور زیادہ درود بھیجو گے تو اور زیادہ افضل ہے۔ تو حضرت کعب نے پھر ان سے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا میں ساری کی ساری دعا ہی آپ پر صلوات اور درود بھیجنے میں صرف کر دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو تو اللہ تمہاری ساری پریشانیاں دور کر دے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر اس حدیث کو دیکھیں تو کچھ لوگ کہیں گے تو پھر ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم ساری کی ساری دعا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنے پہ لگا لیں اور ہم اپنے لیے دعا نہ کریں؟ تو ایسی بات بھی نہیں ہے، آپ نے اس حدیث کو صحیح سے سمجھنا ہے۔ دعا کرنے کا فائدہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے لیے دعا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی یہی سکھاتے تھے کہ وہ اپنے لیے دعا کریں۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبید بن کعب رحمہ اللہ دعا کا ایک خاص حصہ صرف اور صرف اپنے لیے دعا میں صرف کرتے تھے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ اگر آپ اس دعا کی بجائے کچھ وقت درود بھیجنے میں وقف کر دیں تو اللہ آپ کی حاجت کو پوری کرے گا اور آپ کے گناہ بھی معاف کرے گا اور آپ کے درجات بھی بلند کرے گا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ایک دوسری حدیث کے ساتھ بھی جوڑا ہے کہ جس میں آپ کسی کے حق میں دعا کرتے ہیں جبکہ اس بندے کے علم میں یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ اس کے لیے دعا کریں تو فرشتہ کہتا ہے آمین۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ جب کسی عام بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے دوست اپنے احباب کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ فرشتہ آپ کے لیے اس کے بدلے میں دعا کرتا ہے۔ تو جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اس کے بدلے میں جو اجر و ثواب اور برکات آپ کی زندگی میں آئیں گی وہ کئی زیادہ ہوں گی، اور اس بارے میں ان گنت احادیث ملتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر بہت زیادہ خوشی اور مسرت دیکھ کر صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اس قدر خوش کیوں ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین ابھی آئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ جب کوئی بھی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا سلام بھیجتا ہے۔ جبرائیل امین اس پر سلام بھیجتے ہیں، اللہ اس بندے کے درجات بلند کرتا ہے، اس کے حصے میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے دنیا بھر میں گھومتے ہیں اور ان لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ لوگوں کا درود و سلام لے کر جاتے ہیں۔ نہ صرف فرشتے اور اللہ ان لوگوں پر سلام بھیجتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب ایک خاص فرشتہ جو کہ جس کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلام پہنچاتا ہے، جو بندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، تو ایک خاص فرشتہ جو لوگوں کے بھیجے سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کا نام لے کر جواب دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، آپ دنیا کے کسی بھی حصے سے بیٹھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود السلام بھیج سکتے ہیں، کسی بھی وقت بھیج سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص وقت نہیں ہے مقرر کہ آپ نے اسی وقت درود بھیجنا ہے۔ فرشتے آپ کا سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ضرور پہنچائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ بالکل ایسے ہی جیسے ہم دوسروں کے لیے ان کے علم لائے بغیر دعا کرتے ہیں، فرشتہ کہتا ہے آمین ولک بمثلہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرشتے اور خاص طور پر جبرائیل امین ہم سب پر سلام بھیجتے ہیں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں ہماری نیکیاں بڑھتی ہیں، ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں، اور اللہ کی نظر میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کے درجات بڑھاتا رہے جب تک ہم اس مقام پر نہ پہنچ جائیں کہ جنت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ پا لیں۔ آمین۔